السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلیں انشاءاللہ ہم لوگ اپنا تجوید کا سیشن شروع کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی تجوید کے کلاس میں کیریکٹرسٹک آف لیٹرز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ صفات الحروف. اور صفات الحروف میں صفت جو ہے کسی بھی لیٹر کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ کیریکٹرسٹک صفات کو ہم نے دو اس میں کیٹیگرائز کیا تھا: صفات لازمہ یعنی کہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک، اور پھر صفات عارضہ یعنی کہ کنڈیشنل کیریکٹرسٹک. پھر صفات لازمہ یعنی کہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک کو مزید دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا: وہ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ یعنی کہ جو صفات جو اپنا متضاد رکھتی ہیں، یعنی کہ اپنا اپوزٹ رکھتی ہیں، اور کیریکٹرسٹک وداؤٹ اپوزٹ یعنی کہ جو اپنا متضاد نہیں رکھتی. اور پھر ہم لوگ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ کو ہم تفصیل میں دیکھ رہے تھے، جو اپنا اپوزٹ رکھتی ہیں، یعنی کہ جو ٹوٹلی ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتے ہیں. اس میں ہم نے ہمس سیکھ لیا تھا. ہمس اور اس کا اپوزٹ ہم نے دیکھا تھا جہر، یعنی ہمس آواز کا جاری رہنا اور جہر آواز کا رک جانا، سانس کا فلو محسوس نہیں ہونا. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا دیکھا تھا شدہ، اور اس کا اپوزٹ تھا رخاوہ، یعنی کہ لیٹرز کو ہم نے شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے، رخاوہ بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور ان بٹوین اس کا ایک تھا توسط، یعنی کہ کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو بہت نہ زیادہ سختی سے ادا ہوتے ہیں نہ نرمی سے. وہ 5 لیٹرز ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیے تھے لن عمر. اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم اس کی تھرڈ کیریکٹرسٹک دیکھیں گے جو صفات لازمہ متضادہ ہے، وہ ہے الاستعالہ. الاستعالہ اس کے لغوی معنی ہیں بلند ہونا. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. ان حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 لیٹرز ہیں: تو، خ، ص، ض، غین، طا، قاف. اور اس کا بھی ایک حروف بنا دیا، ان حروف کو جمع کر کے ایک لفظ بنا دیا گیا ہے: قص قط. قط. اگر یہ یاد کرنا مشکل بھی ہے تو ان لیٹرز کو یاد کرنے کا آسان طریقہ دیکھیں ہے، اس میں دیکھیں تو زو ہے، میرا ایک ڈاٹ اس میں مس ہو گیا ہے، سوری. تو میں کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم اس کو میں لگا لوں. تو آپ یاد کر سکتے ہیں تو زو، عین غین، نہیں غین نہیں ہے، سوری. تو زو، صاد ضاد، عین خا، غین اور قاف. ایسا جو بھی آپ کو آسان یاد رکھنے کا طریقہ ہو وہ آپ یاد کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ 7 لیٹر جو ہیں آلویز ہیوی پڑے جاتے ہیں. ہیوی سے مین کہ آپ نے اپنی زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھانی ہے، اپنی پیچھے کی جو زبان کا جو بیک پارٹ ہے، پیچھے کا حصہ ہے زبان کا، اس کو آپ نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے یہ لیٹرز ہیوی پڑے جائیں گے. ان کو ان لیٹرز کو مستعلیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور پھر ہم اس کو تفخیم بھی کہتے ہیں، اس صفت کو تفخیم کی صفت کہتے ہیں، اور ان لیٹرز کو مخفم لیٹرز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ لیٹرز مخفم لیٹرز بھی کہلاتے ہیں، مستعلیہ لیٹرز بھی کہلاتے ہیں. تو بس صرف مینشن کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ لوگ ان ناموں سے فیملیئر رہیں. کبھی آپ سنیں کہ وہ مخفم لیٹرز کون سے ہیں، کہیں سن لیں تو آپ کو بالکل حیرت میں نہ پڑ جائیں کہ یہ تو ہم نے کبھی لفظ سنا ہی نہیں. تو مخفم لیٹرز یہی ہیں جو ہیوی پڑے جاتے ہیں. اس صفت کو تفخیم کہتے ہیں اور ان حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں. یہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ استعلا کی صفت ہے، یعنی کہ ہیوی کرنا، بلند کرنا. علو سے اس کا استعلا کا جو روٹ ورڈ ہے عین لام واو ہے، یعنی علو. قرآن میں بھی آتا ہے نا علوان کبیرا، بلند کرنا. تو بلند کرنے سے ہے، یعنی کہ اچھا. تو اب اس کا اپوزٹ سوچیں کیا ہوگا، خود سے سوچیں ذرا. اگر کوئی چیز ہیوی کرنا ہے، بلند کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے
اس کا جو متضاد ہوگا یعنی اس کی جو الٹ ہوگی وہ ہوگا نیچے کرنا. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے استفال. اس کے لغوی معنی ہے نیچے رہنا. تو اب استفال جو لیٹر ہوں گے مستفلا لیٹرز ڈیفینیٹلی جب ہم اس کا الٹ ہے, ہم نے استعارہ میں دیکھا کہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے جس سے لیٹرز ہیوی ہوں گے. تو جب ہم جن لیٹرز کو ہم نے ہیوی نہیں پڑھنا ہے تو ان کو زبان وہ باریک پڑے جائیں گے, یعنی ان کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھے گی, نیچے رہے گی, لوور لو. تو اس صفت کو ترقیق کہتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا تو کہ جیسے کہ 7 لیٹرز میں نے آپ کو بتایا کہ 7 حروف جو ہیں وہ استعالہ ہیں. تو 7 کے علاوہ باقی جتنے حروف رہ گئے وہ تمام حروف استفال ہیں, مستعلیاں ہیں. اچھا جیسے کہ اب دیکھیں میں مثال میں نے یہاں لکھی نہیں, ہم پڑھتے ہیں ذالکا کا, کاف جو ہے کا, اگر ہم اس کو کر کے پڑھ لیں, اپنی زبان اٹھا لیں پیچھے سے تالو کی طرف سے, تو ہو جائے گا. غلط ہے, کا زبان تالو کی طرف نہیں اٹھے گی, کا ہوگا کا. ذالکا ذالکا. تو یہ 22 لیٹرز ہیں جو لوور پڑھے جاتے ہیں, یعنی کہ ان کو پڑھتے وقت زبان لو رہتی ہے, اوپر کی طرف نہیں ہٹتی. تو سارا ہم نے اس کو پریشر نہیں دینا ہے یہ پڑھتے وقت. لائٹ لیٹرز ظاہر بات ہے جو ترقیق ہے دیٹ مینس لائٹ. تو یہ 22 لیٹرز ہیں ٹوٹل جو لائٹ پڑھے جاتے ہیں, اور صرف 7 لیٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہیوی پڑھے جاتے ہیں, وہ اس میں استعالہ کی صفت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے صرف وہ 7 لیٹرز یاد رکھ لیے جن کو ہیوی پڑھنا ہے یعنی بلند کر کے ایلیویٹ کر کے پڑھنا ہے, وہ 7 لیٹرز یاد کر لیں گے تو باقی کے لیٹرز خود بخود استفال میں آ جائیں گے. تو یہ زیادہ لیٹرز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کم لیٹرز ہیں وہ یاد رکھیں. انہیں ہیوی کر کے پڑھنا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے لیٹرز خود بخود جو ہے لائٹ ہو جائیں گے. تو ہوپ فلی یہ اتنا مشکل نہیں ہے, اور میں امید کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ لوگ پڑھیں تو اس صفت کو بھی اپنی ریسائٹیشن میں ایڈ کر لیں گے. تو ابھی تک ہم نے سو فار جتنی کیریکٹرسٹک پڑھی ہیں, ہم نے ہمس پڑھ لیا ہے, اس کا اپوزٹ جہر تھا. ہم نے شدہ پڑھا ہے, اس کا اپوزٹ رخاوہ تھا, اور ان بٹوین اس کے توسط ہے. 5 لیٹرز ہیں توسط کے, لن عمر یاد رکھیں. پھر آج ہم نے دیکھ لیا استعالہ یعنی کہ ایلیویٹ کرنا, بلند کرنا, بلند کر کے پڑھنا, یہ 7 لیٹرز کا مجموعہ ہے. اور اس کے علاوہ باقی کے تمام لیٹر جو ہیں اس میں استفال کی صفت آتی ہے, یعنی کہ ان کو لو کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی کے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اپنی کلاس میں دیکھیں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو یاد رکھیں گے, نوٹس بنائیں گے, اور جتنا پاسبل ہو سکا اپنی ریسائٹیشن میں اس کو شامل کریں گے.